رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ پاک کے فضل و کرم والد کا احسان پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب لطیف دلوں کے طبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم والد کا احسان نفس نفسی کا دور ہے۔ نفس نفسی کے دور میں جہاں بندہ مال کمانے میں لگا ہے، دنیا کمانے میں لگا ہے، شہرت دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایسے نفس نفسی کے دور میں میں اور آپ اپنے پیارے حبیب کے ذکر ولادت کے لیے، ذکر خیر کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے پروردگار ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جشن ولادت الحمدللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے ربیع الاول۔ سبحان اللہ۔ ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، قربان جائیں کہ ایمان کا اور اسلام کا گلشن مہک تھا۔ گلشن اسلام، گلشن ایمان مہکا سرکار کے دنیا میں آنے سے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے پیارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر اس خوبصورت انداز میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ کا احسان ہوا کہ ان نے اپنا رسول بھیجا، ایسا رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، اپنے کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے جہالت کا خاتمہ۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دی سرکار نے، اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی اور مطلب مطالب تشریحات مفاہیم سب صحابہ کرام کے سامنے رکھے اور صحابہ کرام علیہ الرضوان نے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ قربان جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہمارے پیارے نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ سرکار کی دنیا میں آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، تو وہ جو گمراہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے دور فرمائی۔ جس ہستی کے دنیا میں آنے سے گمراہی دور ہوئی تو اس ہستی کے آنے پر ہم خوشی نہ کریں، اللہ کا شکر ادا نہ کریں، تو یہ تو ناشکری ہے نا، یہ ناشکری ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ناشکری، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور نعمتوں پر اگر اللہ کا شکر نہ کیا جائے پھر نعمتوں میں کمی آتی ہے، زوال آتا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی آتے ہیں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورے سال کرتے ہیں۔ اور پھر ولادت کا مہینہ جب آتا ہے اس ولادت کے مہینے میں خاص طور پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، صورت کا، جمال کا، حسن کا، کردار کا، اخلاق کا، اعمال و افعال کا، ہر چیز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ہم خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیبی ہے۔ قربان جائیں ہم اپنے پیارے نبی کو نہ بھولے ہیں نہ قیامت تک بھولیں گے۔
جشن ولادت مناتے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور سب نبیوں میں پچھلے نبی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کے آخری نبی ہونے کو بیان کیا۔ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں اور ہمارے پیارے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کتنی مبارک محفل ہے، جشن ولادت کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا بھی بیان ہو رہا ہے اور جشن ولادت کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ قربان جائیں کہ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت مسجد سے وابستہ ہے، مسجد سے جڑے۔ جشن ولادت کے ذریعے ہم اللہ کے گھر کے مہمان بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، میرے مالک کا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ قربان جائے، اب اس آیت سے پتہ چلا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اگر دین مکمل نہ ہوتا تو کسی نئے نبی کی گنجائش باقی تھی، لیکن اللہ پاک نے دین کو مکمل کر کے بتا دیا کہ اب کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ نئے نبی کی گنجائش نہیں۔ ہمارے بہن کے آخری نبی ہے، سرکار پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب نبوت کا دروازہ نہ کھلے گا، نہ کھلا تھا سرکار کے آنے کے بعد اور نہ قیامت تک کھلے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ قرآن میں کی نبوت پر ہماری جان قربان۔ سرکار کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ پتہ تو کس طرح فرض ہے؟ جیسے اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھنا فرض ہے، ویسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح وہ اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بھائی نبی کا کوئی آخری نبی نہیں مانتا تو گویا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھیں جو قرآن پاک کی آیت ہے جو پہلے میں نے پڑھی، خاتم النبیین کا بڑا ہے نا قرآن میں، تو اب اس کی تشریح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ جس ہستی پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس ہستی سے بہتر قرآن کی تشریح کوئی کر سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی تشریح کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی اس لفظ کی، خاتم النبیین کے لفظ کی تشریح فرمائی۔ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہے اور ہمارے پیارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب ایک اشکال ہے جو قادیانیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، مرزائی قادیانی، کافر مرتد ملعون لوگ، ان کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے قادیانیوں کی طرف سے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، جبکہ قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ سوال کرتے ہیں وہ ہمیں بہکانے کے لیے، ہمارے ایمان کو تجدد میں ڈالنے کے لیے، ہمارے ایمان کو شک میں ڈالنے کے لیے یہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض ان کا ختم ہو گیا۔ میری جو گفتگو ہے نا، میں نے کہا تھا ہمارے پہلے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا،
نیا نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے تشریف لا چکے ہیں. وہ نئے نبی تو نہیں ہے، وہ نئے نبی نہیں ہے، وہ پہلے آ چکے ہیں. پھر اللہ پاک نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، ان کو موت نہیں آئی. اب قرب قیامت میں وہ اللہ کے نبی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ہمارے پیارے نبی کی شریعت پر عمل کر کے بتائیں گے. سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا. تو وہ آئیں گے، نئے نبی نہیں ہے، وہ ہمارے پیارے نبی سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. یہ قادیانیوں کا اور مرزائیوں کا جو اشکال ہے وہ ختم ہو گیا. اب آئیے صحابہ کرام، ہماری ماں باپ کی ہماری عظمت قربان صحابہ کرام، جن نگاہوں نے چہرہ رخ انور دیکھا، جن نگاہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار دو جہاں رحمت عالم یا شاہ کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، ان نگاہوں پر لاکھوں درود لاکھوں سلام. کیا نگاہیں ہیں، ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابی ہو گئے. نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ صحابیت کا ہے. نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ صحابیت کا ہے. اور ہمارے پیارے نبی کے جانثار اور وفادار صحابہ کرام کا کیا طرز عمل رہا، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ذرا توجہ سے سماعت کیجیے. ہمارے پیارے نبی آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو پہلے خلیفہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ اول یار غار اور یار بردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو ان کے دور خلافت میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے مان اللہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. اس نے مان اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. ہمارے پیغمبر کے جانے کے بعد صحابہ کا دور ہے، صحابہ کا دور میں پہلا فتنہ پیدا ہوا مسیلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اب اس فتنے کو کس طرح کلام کیا، اس فتنے کو کیسے سرکوبی کی، اس فتنے کو کیسے ختم کیا. صحابہ کرام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سارے صحابہ کرام متفق ہوئے اور مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے خلاف اعلان جنگ بلند کیا، اعلان جہاد بلند کیا. اور اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ. آپ کو پتہ ہے تو جنگ یمامہ میں 700 حفاظ صحابہ کرام جان شہادت نوش کر گئے. 700 حافظ ہوتے نا صحابہ کرام، حافظ قرآن صحابہ کرام نے جان شہادت نوش کیا 700 لوگوں نے. اب صحابہ کرام نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا کہ عقیدہ ختم نبوت کس قدر اہم ہے، کتنا زیادہ اہم ہے یہ عقیدہ، کتنا زیادہ اہم ہے. جانیں قربان کیے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ سوچنا چاہیے نا. ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے علماء کا دست و بازو بنے، علماء کو سپورٹ کریں. علماء کرام مفتیان کرام اگر یہ فتنہ نہ روکا گیا نا تو اس فتنے کی خرابی میرے اور آپ کے گھر میں آ جائے گی. قادیانیت اور مرزائیت ہمارا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان خراب ہو جائے گا. خدا را اپنے آپ کے علماء ہیں نا مساجد کے آنے ان کا ساتھ دیں، ان کے دست و بازو بنے. خدا را آج کل آپ لوگوں کا سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل فیس بک یوٹیوب وغیرہ پر لوگ چھائے ہوئے ہیں اور ایسے لوگ چھائے ہوئے ہیں جن کو استنجا کرنا نہیں آتا نا وہ دین سکھانے بیٹھ گئے. اللہ معاف کرے، انجینئر ڈاکٹر ٹائپ کے لوگ بیٹھ گئے اور دین سکھا. حالانکہ ماں اللہ ایسے غلط قسم کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اور قادیانیوں کی اور مرزائیوں کی حمایت کی جا رہی ہے. ماں اللہ یہ بڑے سوشل میڈیا کے خدا اپنی اور اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے کچھ کرے. کرنا کیا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بچوں کو بتانا ہے عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. ذرا سنیے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور نبوت کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء آقا رحمت عالم
لیا حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ختم ہو گیا. اب نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اللہ نے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب ہمارے پیارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ نبوت ہے. اب اس کے بارے میں قرآن کی آیت میں نے پیش کی, 2 آیات پیش کی, حدیث پیش کی اور صحابہ کرام کا طرز عمل بتایا. یہ باتیں ہمارے بچوں کو زبانی یاد ہونی چاہیے. اور یہ ہم کون یاد کرائے گا؟ یہ کرائیں گے ماں باپ, یہ کرائیں گے استاد, یہ کرائیں گے مسجد کے امام اور فقیر. لیکن مسجد کا امام اور فقیر کو مسجد میں سکھا سکتا نہیں ساری باتیں. اس کے لیے آپ کو مسجد آنا پڑے گا, آپ کے بچوں کو مسجد آنا پڑے گا. نمازوں کے لیے مسجد سے چھوٹنا پڑے گا. 5 وقت کا نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی تاکہ آپ علماء کرام اور مفتیان کرام کے بیانات کو سنیں. خدا کہیں پڑھائے ہونا ہے. جاہل شخص جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہے, جاہل. اور جو عالم ہوتا ہے نا وہ شیطان کے شر سے بچ جایا کرتا ہے. کیوں ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے, حضور نے شاہ فرمایا مومن کا ہتھیار علم ہے. علم مومن کا ہتھیار. اب ہم بھی ہتھیار سنیں گے تو دشمن کا حملہ ہوگا تو ہم اس سے حفاظت کریں گے. اپنے جان کی, اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. سارا علم دین حاصل کریں, اس پر عمل کریں, اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. علماء کرام اور مفتیان کرام کے دستوں بازو کریں. ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے, حضور نے شاہ فرمایا ایک شخص نے عمارت بنائی, بہت خوبصورت بنی عمارت. اب اس عمارت میں آگے اینٹ لگانی باقی تھی. تو اب ہمارے پیغمبر نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عمارت کیسی ہوگی؟ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کہا, عرض کیا یا رسول اللہ وہ عمارت کیسی ہوگی جو بہت حسین و جمیل تو ہے لیکن اس میں ایک آخری اینٹ نہیں لگی. سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو عمارت ہے اس کی آخری اینٹ میں ہوں. آخری اینٹ میں ہوں. مطلب عمارت کی مثال دے کر سرکار سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا. سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو, یہ سمجھایا ہے سرکار نے مثال دے کر عمارت کی مثال. قربان جائے اللہ اکبر. عمارت چاہے کتنی خوبصورت ہو, جب تک اس میں آخری اینٹ نہیں لگے گی عمارت مکمل نہیں ہوگی. تو سرکار یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے کو جب اللہ نے بھیج دیا نا دنیا میں آخری نبی بنا کر, اب نبوت مکمل ہو گئی, دین مکمل ہو گیا. اب کتاب آخری کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے. آخری نبی ہمارے پہلے نبی ہے, یہ امت آخری امت ہے. اب لہٰذا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی, اور ہمارے پہلے نبی کے صحابہ کرام کے طرز عمل سے بھی یہ تمام پر باتیں ثابت ہیں. خدا ان تمام باتوں کی طرف توجہ کریں اور اپنے بچوں کو خود سے خود کر علم دیں, علم دین دیں. خدا بچوں کو خود بھی پڑھائیں اور مساجد سے اور مدارس سے جوڑیں. علماء کرام اور مفتیان کرام کے ساتھ جوڑیں, اپنے بچوں کو خود بھی جوڑیں. اللہ پہ آپ کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا ہے جو جہاں نبی آخری رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا کافر ہے, مرتد ہے اور اسلام سے نکلا ہوا ہے, اسلام کے دائرے سے خارج. اب ایک چیز اور ہے, قادیانیوں سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کیا اختلاف ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. قادیانی صرف ہمارے پیارے نبی کو آخری نبی نہ مان کر کافر ہے, صرف یہ وجہ نہیں ہے, اور بھی کئی ساری وجوہات ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیان میں پیدا ہوا, جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اس کی کتابیں ہیں جو لکھی اس نے. ان کتابوں کا مجموعہ ہے روحانی خزائن کے نام سے جو چھپتا ہے, روحانی خزائن. ان کتابوں میں اس بندے نے اللہ کی, نبی کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, اولیاء کی شان کو گستاخی کی ہے. ایسے ایسے ماشاءاللہ باتیں کہی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ اگر آپ کو پڑھ لو نا کتاب میں آپ کا کلیجہ منہ آ جائے. اس قدر ماشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی, انبیاء کی, صحابہ کی شان کو گستاخی کی ہے. تو یہ تمام چیزیں بتانا آپ کو بہت ضروری تھا. اللہ کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور سرکار دنیا میں تشریف لائے تو خدا کی قسم ہمیں سب کچھ مل گیا ہے. مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. سرکار کی اس بات پر کوئی ایمان لے آیا تو وہ مسلمان ہو گیا, اور جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا. تو خدا کی پہچان بھی تیرے مصطفیٰ سے ہوئی ہے.
خدا کی پہچان بھی در مصطفیٰ سے ہی ہے. جو اس در سے جڑ جاتا ہے وہ گویا خدا کے در سے جڑ گیا. جو اس در سے دور ہو گیا تو گویا وہ خدا کے در سے دور ہو گیا. قربان جائے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تصانیف دیکھیں، ان کے اشعار دیکھیں، کیا اشعار کرے. قربان جائے. ہمارے پہلے بھی آپ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے جو تعریف کی، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سب سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، اس میں نہ بڑا اختلاف ہے. دو بڑا اختلاف کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شعر میں سمجھایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو سرکار کے در سے کیا ملا؟ اس کو کیا ملا؟ آج آپ کو بتاتا ہوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے حضرت ابو بکر کو صداقت ملی، حضرت عمر کو عدالت ملی، حضرت عثمان کو پیغیر شرم و حیا کی دولت ملی، حضرت مولا علی کو خیبر کرار شیر خدا کا لقب ملا، حسنین کریمین کو جنتی نوجوانوں کی سرداری ملی، حضرت بی بی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری ملی. قربان ہے. در مصطفیٰ سے ملا، جو ملا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا. ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. ایک روایت میں واللہ یعطی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں محمد تقسیم کرتا ہوں. اللہ عطا کرتا ہے اور میں محمد تقسیم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو نعمتیں دیتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اپنے غلاموں میں نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت جو پڑھی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی واللہ معطی. قربان جائے. مصطفیٰ جان رحمت آپ نے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان تو فرماتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. کہنے والوں نے کیا تعریف کی نا؟ کہنے والوں نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کہنے والوں نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ کس کے اشعار ہیں؟ یہ ہے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. وہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے نا آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا نہیں. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا نہیں، اور میری آنکھیں آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھتی بھی کیسے جب کسی ماں نے وہ ایسا کوئی جنا نہیں.
اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. عقیدہ دیکھیں نا, صحابی کا عقیدہ دیکھیں نا, اور وہابی کا کیا عقیدہ ہوتا ہے وہ بہت اچھی ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اختیار نہیں, نفع نقصان کے مالک نہیں, کسی نے یہ بات نہیں کہی. شروع سے ابھی یہ نئے نئے لوگ جو پیدا ہوئے نا, انہوں نے کہنا شروع کیا سرکار کو ان میں غیب نہیں, سرکار کو یہ اختیارات نہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں, خلقت مبرأ من کل عیب, کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ کے اندر کوئی عیب ہی نہیں رکھا, اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا. یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں. ہماری کوئی دشمنی تھوڑی کسی سے, لیکن ہماری ہر اس شخص سے دشمنی ہے جو نبی کا دشمن ہے. بولو سبحان اللہ, تو بولو فرمان ہے نا, اللہ کے بیٹے کا فرمان ہے. انہوں نے شب فرمایا محبت کرو تو اللہ کے لیے, نفرت کرو تو اللہ کے لیے, دو تو اللہ کے لیے, نہ دو تو اللہ کے لیے. تو ہمارا کیا کسی سے کیا لینا دینا دوسرے مقاصد کے فکر سے. لیکن جب بات ہمارے پہ نبی کی آئے گی نا, تو پھر ہمارا جو جوش ایمان ہے نا وہ بڑھنا ضروری ہے. اگر ایمان کا جوش نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں غور کرنا چاہیے ایمان ہے بھی یا نہیں. اس بات پر بھی اگر بندے کو غصہ نہ آئے تو پھر بندے کو غصہ کب آئے گا؟ غصہ آئے گا کب جوش آئے گا. پھر آگے کہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء, کیا عقیدہ پیش کیا ہے کہ اشعار کے ذریعے حضرت حسان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو پیدا کرنے والے نے ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے, جیسا آپ چاہتے تھے نا ویسا اللہ نے آپ کو بنا دیا, جیسا آپ چاہتے. قربان جائے اللہ پاک, ہم اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. اشعار کہہ رہے ہیں نا, یہ اشعار کہہ رہے ہیں. پھر آگے چلیں, حضرت ملا جامی, علامہ جامی کے اشعار, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه قال خدا بجدوی قصہ. کہنے والوں نے کیا کہا اور آج کل لوگ کیا کہتے ہیں, جو آج کل کہہ رہے ہیں نا ان کے کہنے پر کان نہیں دھرے, ایمان خراب کرتا ہے. ایمان نام ہے یقین کا. اللہ پاک علم رکھتا ہے تو اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے, اور اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو جو علم دیا ہے اس کی حد ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیا, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. فرق ہو گیا, اس فرق کے ہوتے وہ شرک ہوگا, شرک تو نہیں ہوگا نا. پھر یہ تو بات سمجھ نہیں, اللہ کو اختیارات کس نے دیے؟ کسی نے نہیں دیے. اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کو اختیارات دیے ہیں. فرق ہو گیا, اس فرق کے ہوتے وہ شرک لازم نہیں آ سکتا. اللہ تو جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ اللہ اور اس کے رسول کا تقابل کرتے ہیں. تقابل, خدا کا غیر خدا سے تقابل کرنا جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے. سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے کس سے؟ اللہ کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے, اللہ کی ذات لامحدود ہے, اللہ پاک کی ذات مستقل ذات ہے, اور اللہ کی ذات عاجز الوجود ہے. اللہ کی ذات کون ہے؟ مخلوق ہے. اللہ خالق ہے, ہمارے بیٹے مخلوق ہے, تو خالق کا مخلوق سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ خالق نے جتنا مصطفیٰ جان رحمت کو نوازا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا کسی کو نہیں نوازا, اتنا کسی کو نہیں نوازا جتنا ہمارے پیارے نبی کو نوازا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ جان, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, اے حسن و جمال والے, یا سید البشر اے مخلوق کے سردار, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر, کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ایسا روشن ہے جیسے چوک کا چاند روشن ہوتا ہے. تعریف کرنے کا انداز, تعریف کرنے کا انداز ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه, کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ کی تعریف کا حق ادا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. لا يمكن الثناء, ممکن نہیں ہے تعریف کرنا, آپ کی تعریف کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ علامہ جامی کہہ رہے ہیں. علامہ جامی کیا شخصیت ہے میں بتاتا ہوں. آگے کہہ رہا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر سا قصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ خدا کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ذات ہے تو یا رسول اللہ آپ کی ہے.
علامہ جامی کون ہے؟ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو ایک زبردست عاشق رسول ہیں، اور ان کی کتاب ہے نحو کی کتاب ہے ان کی علم نحو، جو ہم عالم کا کورس کرتے ہیں نا، درس نظامی جب کا جو کورس کرتے ہیں اس کے سلیبس میں ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ملا جامی، علامہ جامی، ان کا نام تھا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میرا نام سرکار کے لبوں پر آئے۔ اب کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر سرکار کے پاس کوئی کتا ہو تو کتے کا نام جامی ہو، تو سرکار جب بلائے نا کتے کو اپنے پاس کہ بولے جامی ذرا، تو سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام آ جائے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ سرکار بلائے کتے کو، لیکن کتے کا نام میرے نام پر ہوگا تو مجھے ایسا فیل ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ساری دولت مجھے مل گئی۔ لبوں پر نام آ جائے، لمحہ مبارکہ پر نام تو آئے، سرکار کے لبوں پر میرا نام آئے۔ یہ ہے فرمائش اور خواہش کس کی؟ علامہ جامی۔ اور آج کل کیا کیا باتیں ہوتی ہیں اللہ لوگوں کی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، سوچتے نہیں ہیں بات کرنے سے پہلے۔ زبان اللہ نے نیچے رکھی ہے، دماغ اللہ نے اوپر رکھا ہے، پہلے سوچو تولو پھر بولو نا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اور سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے نا بہت حساس ہے، بڑا سینسٹیو ہے۔ سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، ہمارے پہلے کیا آتا ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی نکتہ یا اعتراض ہرگز نہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہے، اللہ نے مخلوق میں بھی ایک ایسی ہستی پیدا کی ہے جو ہر